السلام علیکم لسنرز، آئیے طاہر جاوید مغل کی سنسنی خیز اور دلچسپ ناول پرواز کی 11ویں قسط سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بجلی کی تڑپ اور گولی کی اسپیڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ درندے کی لرزہ خیز آواز بلند ہوئی، روشن انگارے بلاخیز تیزی سے میری طرف آئے، لیکن اس عمر میں بہت دیر تھی کہ میری آٹومیٹک رائفل اس کی طرف سیدھی ہو سکتی۔ وہ مجھ پر آن پڑا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ کسی بہت طاقتور شخص نے بہت وزنی ہتھوڑے کو نہایت تیزی سے گھما کر میرے کندھے پر ضرب لگائی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا پھولدار جھاڑیوں میں جا کے گرا۔ پہلے میرا سر زمین سے ٹکرایا، پھر میں الٹ کر پشت کے بل چت ہو گیا۔ میرے دھندلائے ہوئے ذہن میں یہ خیال پوری قوت سے آیا کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور موکھل پاشا کا خونخوار پہرے دار مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ کسی سوچ سمجھ کر نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جان بچانے کا وہ اضطراری عمل تھا جو قدرت نے ہر جاندار کے اعصابی نظام میں فیڈ کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کب اپنی جگہ سے اٹھا اور کب تڑپ کر چند فٹ دور کھڑی ایک پرانی شیولیٹ کار کے نیچے گھس گیا۔ اگلا منظر میری زندگی کے بھیانک ترین مناظر میں سے تھا۔ درندے نے لرزہ خیز انداز میں ہونکارتے ہوئے شیولیٹ کے نیچے گھسنا چاہا۔ اس کے فولادی جسم اور شیولیٹ کی باڈی کا تصادم ہوا۔ پوری گاڑی تھرا اٹھی اور چون چرا کی گئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنگالی شیر کا سر تقریباً 1 فٹ تک اندر گھس آیا۔ اس کے وسیع منہ سے خارج ہونے والی حیوانی باز میرے نتنوں سے ٹکرائی اور اس کی گونجدار آواز سماعت کو دہلا گئی۔ شیولیٹ گاڑی کافی نیچے ہوتی ہے۔ اس پرانی شیولیٹ کے پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی اور یہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑی کھڑی زمین میں دھس چکی تھی۔ درندے نے چند بار زور لگا کر نیچے گھسنا چاہا مگر گاڑی کو لرزہ براندام کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کی سانسوں کی بو، اس کی قاتل چمکیلی آنکھیں، اس کی وحشی آواز، یہ سب کچھ میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میں اب تاریکی میں اس کا ہیولہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جسم 2 میٹر سے کم لمبا نہیں تھا۔ قریباً 1 میٹر کی دم اس کے علاوہ ہوگی۔ اس کی چھاتی سفید تھی اور یہ سفیدی تاریکی میں بھی جھلک دکھلا رہی تھی۔ اس کی مالٹے رنگ کی دھاریاں دم کی طرف جا کر سیاہی مائل چھلوں کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ احاطے کے پار سے ایک آواز ابھری، جگے، جگے، کیا ہوا جگے؟ میں نے ایک لہجے میں پہچان لیا۔ یہ منحوس آواز موکھل پاشا کی تھی۔ وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس کر کے یہاں آیا تھا۔ جگا دراصل اس بنگالی شیر کو کہا جاتا تھا۔ پاشا کی آواز دوبارہ ابھری۔ وہ کسی قیاس نامی ملازم کو مخاطب کر کے بولا، جا دیکھ اسے کیا ہوا ہے۔ چند سیکنڈ بعد مجھے ٹارچ کا ایک روشن دائرہ نظر آیا۔ ٹارچ کی روشنی برآمدے کی طرف سے پھینکی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو گاڑی کے نیچے کچھ اور سمیٹ لیا۔ شدید خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں زمین پر گری ہوئی میری رائفل ٹارچ کی روشنی میں نہ آ جائے۔ روشن دائرے نے شیر کی دھاری دار جسم پر حرکت کی اور رائفل کے پاس سے گزرتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ تب غالباً قیاس نامی ملازم نے ہونٹوں سے پچ پچ کی آواز نکالی اور جانور کو پرسکون کرنے کے لیے بولا، شانت جگے، شانت۔ ٹارچ بجھ گئی۔ اندازہ ہوا کہ غیاث، جو شاید اس بنگالی شیر کا رکھوالا بھی تھا، برآمدے کی طرف واپس چلا گیا ہے۔ یقیناً اس نے یہی سمجھا تھا کہ جانور جھاڑیوں میں کسی چوہے، گلیری وغیرہ کو دیکھ کر مشتعل ہو رہا ہے۔ اب میں اوندھے منہ شیولیٹ کے نیچے تھا اور خونخوار جانور شیولیٹ کے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ شاید وہ گزرنے والے ماہوں سال میں آدم خور ہو چکا تھا اور اب یہاں میری خراشوں وغیرہ سے رسنے والے خون کی مہک اسے ہی جان میں مبتلا کر رہی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس قسم کے جانوروں کی عادات اور خصائل کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ بنگالی شیر کو اس سے پہلے میں نے صرف لاہور کے چڑیا گھر میں دیکھا تھا۔ صرف اتنا پتا تھا
کہ اسے رائل بنگلہ ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر انڈیا اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور درندگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ابھی لاہور میں ایک پرانی انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں ایک تقریباً 4 من وزنی مادہ ٹائیگر کا ذکر تھا جو اپنی بھوک سے مجبور ہو کر پہلے سانپوں اور بندروں وغیرہ پر حملہ کرتی رہی اور پھر آدم خور ہو گئی۔ اس فلم میں بنگلہ ٹائیگر کی تمام تر خوں آشامیوں کو نمایاں کیا گیا تھا اور اب رائل بنگلہ ٹائیگر موت کا ہرکارہ بن کر میرے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی کہ وہ میرے عین سامنے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر کچی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی قاتل آنکھیں بدستور مجھ پر لگی تھیں۔ میرے اندر اس درندے کو دیکھنے کے بعد خوف کی جو فوری لہر ابھری تھی وہ اب معدوم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس خوف کی جگہ اب ایک طرح کا تیش اور مقابلے کا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں کہاں سے آیا تھا یہ عزم؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، ہاں، وہی ایک چہرہ، وہی ایک ہستی جو میرے دل میں سمانے کے بعد میری روح میں اتر چکی تھی۔ موت کو اپنے روبرو دیکھ کر مجھے وہی یاد آ رہی تھی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی، ہمت کرو، تم جیتو گے، تم کو جیتنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے لیے اور میرے لیے۔ پھر حامد کا چہرہ میری نگاہوں میں آیا۔ ایک بار اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، ماسٹر چاچا، اگر شیر یہاں آ گیا تو آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، ہم اس کی آنکھوں کے درمیان گولی ماریں گے اور پھر اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر حویلی کے سامنے لٹکا دیں گے۔ اور آج وہ خونی جانور واقعی میرے سامنے تھا، مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر مورچہ جمائے بیٹھا تھا۔ میں تاریکی میں اس کی بے چین متحرک دم کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات تو اکثر میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ کبھی مغل بادشاہ کے شیر سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملاقات ایسے سنگین ترین حالات میں ہوگی یہ سوچا بھی نہ تھا۔ میری رائفل مجھ سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھی اور گاڑی سے نکل کر اس تک پہنچنا دردناک موت کو دعوت دینا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کے نیچے محفوظ رہ سکوں گا یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ تقریباً 450 پاؤنڈ وزنی یہ مشتعل جانور زیادہ زور لگائے تو آگے تک آنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وقت آگے سرک رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اور قاتل کب تک اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے موجود رہیں گے۔ مجھے کب رائفل تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور موقع مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس درندے کو شوٹ کر دیا تو اس کے بعد اس 4 دیواری میں صورتحال میرے لیے کیا رخ اختیار کرے گی؟ کئی تہکے ہوئے سوالات، اور ان میں سے سب سے اہم یہی تھا کہ میں کتنی دیر تک رائفل تک پہنچنے کا انتظار کروں گا۔ اپنے اس آخری سوال کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جواب ایک چلاتی ہوئی آواز کی صورت میں ملا۔ یہ مدھم نسوانی آواز کارخانے کے کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اس کا جواب میں بخوبی جانتا تھا۔ میرے سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی، دھڑکن بڑھ گئی۔ مجھے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ گاڑی کے نیچے لیٹے لیٹے میں نے نگاہیں پھر اس جگہ جما دیں جہاں رائفل گری تھی۔ رائفل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم گھاس میں سے اس کی ابری ہوئی نال کا حصہ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نظروں میں بھانپنے لگا کہ میں کتنی دیر میں رائفل تک پہنچ پاؤں گا اور جانور کے اٹھنے اور حرکت میں آنے کی رفتار کیا ہوگی۔ ٹائمنگ کا ٹھیک اندازہ لگانا تو دشوار تھا، مگر جتنا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میں ایک سنگین ترین دوراہے پر تھا اور دوسری طرف وہ چڑیا تھی جو بھوکے عقاب کے گھونسلے میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف 450 پاؤنڈ وزنی بنگلہ ٹائیگر کے روپ میں مجسم موت میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہ آخری لمحے ہیں؟ کیا کل صبح میری موت کی خبر بیگم بلقیس
اور پھر بے جی تک پہنچنے والی ہے۔ اسی دوران میں کسی اندرونی کمرے سے اماں دلشاد کی معصوم صورت بیٹی کی روتی بلکتی آواز پھر ابھری۔ اس کے جو الفاظ بھی سمجھ میں آئے وہ پکار رہی تھی، امی، امی جی۔ میں سرکتا ہوا گاڑی کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا۔ حرکت سے جانور کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ الرٹ ہو گیا، تاہم وہ ابھی تک اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ فراموش کر کے نگاہیں رائفل پر مرکوز کیں۔ اپنے جسم کی تمام توانائی اور تیزی کو بروئے کال لا کر گاڑی کے نیچے سے نکلا اور اندھا دھند رائفل کی طرف بھاگا۔ جانور، درندہ، بنگالی شیر یا رائل ٹائیگر، اسے کسی بھی نام سے پکارا جاتا، مطلب ایک ہی تھا، موت، مجسم موت۔ اور موت بے انتہا تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور میرے پیچھے لپکی۔ میں نے اپنی پشت پر نوکیلے پنجوں کی تصوراتی چبھن محسوس کی۔ پھر میں نے بھاگتے بھاگتے کسی پیراک کی طرح جست لگائی اور رائفل کے اوپر گرا۔ میرے ہاتھوں نے رائفل کا سخت لمس محسوس کیا۔ رائفل تھامتے ہوئے میں نے گھاس پر 2-3 پلٹے کھائے۔ وہ میرے اوپر آیا۔ اس کی بو، اس کی قاتل پھنکار، اس کی فر کا مہلک لمس، یہ سب کچھ ناقابل فراموش اور بھیانک تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ گردن پر حملہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی گردن کو بے ساختہ اپنے بازوؤں کی آڑ فراہم کی۔ مجھے لگا میری دائیں کلائی کسی شکنجے کی زد میں ہے۔ یہ بنگلہ ٹائیگر کا جبڑا تھا۔ میں نے رائفل تھام تو لی تھی مگر اسے فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے بیرل کی طرف سے بنگلہ ٹائیگر کے چہرے پر اندھا دھند ضرب لگائی۔ مجھے نہیں معلوم یہ ضرب کہاں لگی اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا، صرف یہ احساس ہوا کہ یہ شدید ضرب تھی اور ٹائیگر کی آنکھ کے آس پاس تھی۔ وہ تڑپ کر دھاڑا۔ ایک لہجے کے لیے مجھ پر اس کی گرفت ختم ہوئی۔ میں اٹھ کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے رائفل کی پوزیشن درست کر کے انگلی ٹائیگر تک پہنچا دی۔ میں نے بمشکل 5-6 قدم طے کیے ہوں گے کہ تقریباً 400 پاؤنڈ وزنی مشتعل جانور ایک بار پھر میرے اوپر آیا۔ میں ایک نوکیلے دھکے سے لڑکھڑانے کے بعد دور جا گرا۔ گرتے ہوئے میں نے اپنا رخ بنگالی ٹائیگر کی طرف کر دیا۔ کہتے ہیں جسامت، طاقت اور پھرتی کا ملاپ کم ہوتا ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں کسی جاندار میں آ جائیں تو پھر خوفناک قسم کا شکاری وجود میں آتا ہے۔ بگ کیٹس یعنی شیر، چیتے وغیرہ اس کی بہترین مثال ہیں، اور یہ مثال تقریباً 8 فٹ کے فاصلے پر میرے سامنے تھی۔ میں جانتا تھا یہ 200 کلو گرام وزنی اور تقریباً 2 میٹر طویل درندہ اب جو جست لگائے گا وہ میری موت کا اعلان ہوگی۔ یہ بس ایک ثانیے کا کھیل تھا۔ میرا نشانہ چوک جاتا یا کسی وجہ سے رائفل چل نہ پاتی تو میری عدم آباد کی طرف روانگی یقینی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کب ٹریگر دبایا، کب گولی چلائی۔ رائفل سنگل شاٹ پر سیٹ تھی۔ چمک کے ساتھ زوردار دھماکہ ہوا۔ جانور کے جسم کو جھٹکا لگا، تاہم وہ جست لگا چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کے قریب گرا۔ میں نے پشت کے بل پیچھے کو کھسکتے ہوئے دوسرا فائر کیا۔ اس بار بھی گولی لگی۔ کہاں؟ اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے کانوں میں برآمدے کی طرف سے چلاتی ہوئی آواز پڑی، کون ہے؟ اوئے، کون ہے؟ پتہ نہیں یہ کس کی آواز تھی۔ پھر شاید قیاسا دھاڑا تھا، جگے، جگے۔ جگا 2 گولیاں کھا چکا تھا مگر ابھی تک میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ہولناک تھی۔ میں پشت کے بل کچھ اور پیچھے کو کھسکا۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اس تاریکی میں وہ مجھے کسی بہت بڑے گھڑیال کی طرح رینگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی حیوانی بو والی پھنکاریں میرے نتھنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان میں الکوہل کی باس تھی، یا شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں نے پیچھے کو کھسکتے ہوئے تیسرا فائر کیا، اور یہ لازماً حامد سے کیے گئے وعدے کے عین مطابق اس درندے کی پیشانی پر تھا۔ اس کا اٹھا ہوا سر نیچے جا گرا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری کلائی تیزی سے خون اگل رہی تھی، لیکن یہ کلائی کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں تھا، نہ موقع تھا۔ برآمدے کی طرف سے مجھ پر 2 فائر ہوئے۔ دونوں گولیاں میرے قریب سے گزریں۔ میں اٹھا اور جھک کر بھاگتا ہوا
शेवलेट की ओट में हो गया। मोखल पाशा की ललकार गूंजी। वो अपने साथियों से मुखातिब होकर चिल्लाया, इधर है गाड़ी के पीछे। एक और आवाज़ आई, फायर करो। इसके साथ ही टन 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 की आवाज़ से कई गोलियां उमर रसीदा गाड़ी की बाटी में बेबस हो गईं। मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आड़ मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं बाउंड्री बाल के साथ झुककर भागता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ा, मगर पहरेदार इधर भी चौकस हो चुके थे। मुझे टार्चों की रोशनी दिखाई दी। इसके साथ ही पाटदार आवाज़ वाला कोई शख्स धाड़ा, भागने न पाए, खेल लो कुत्तों को। इनका ख्याल था कि अंदर घुसने वाले एक से ज़्यादा अफराद हैं। मैं वापस मुड़ा और दरख्तों की ओर लेता हुआ एक दरवाजे में घुस गया। ये एक छोटी सी राहदारी थी। हर तरफ कच्चे चमड़े की बू फैली हुई थी। पक्के फर्श पर बदबूदार पानी वाले छोटे छोटे कई हौज बने हुए थे। एक तरफ गैस लैंप्स की रोशनी हो रही थी। फर्श पर नमक लगी हुई ताज़ा खालों का ढेर था। ओए ओए, एक उसीली आवाज़ सुनाई दी और एक हट्टा कट्टा शख्स तेजी से मेरे सामने आया। इसके हाथ में फकत लाठी थी। मुझे देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यकीनन मेरा हुलिया हैरान कुन था। गीले खेत में घोड़ी से गिरने के बाद मैं पूरी तरह लिथड़ गया था। बाजू खून आलूद था और पूरे जिस्म पर खूनी खराशें थीं। इसने हक के नमक अदा करते हुए मुझ पर लाठी से हमला करना चाहा। मैंने इसकी रान पर गोली मारी और इसे तड़पता छोड़कर आगे बढ़ा। एक और कमरे में भी कुछ खालें नजर आईं। मुझे लगा कि ये सिर्फ भेड़ बकरियों की ही खालें नहीं हैं। इनमें एक सियाह रीछ की खाल और एक लोमड़ी की कटी पिटी खाल मैंने साफ पहचानी। वो जा रहा है, पहलू से पुकारती हुई कुसीली आवाज़ उभरी। यह आवाज़ मोखल पाशा की थी। 222 के 3 गूंजदार फायर हुए। गोलियां पुख्ता दीवारों से टकराईं। मैंने राइफल को बस्ट पर एडजस्ट कर लिया और झुककर भागता हुआ एक बड़े डीजल इंजन के अकब में हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। बस एक ही धुन थी, मैंने समीना को बचाना है, मरना है या मार देना है। बाहर आ जाओ खावरे, नहीं तो कुत्ते की मौत मार देंगे। पाशा की आवाज़ इमारत में गूंजी। जाहिर है कि वो मुझे पहचान गया था। अभी इसकी आवाज़ की बाज़गश ख़त्म नहीं हुई थी कि मुझ पर ऊपर तले फिर कई फायर हुए। मैंने जवाब में 2 छोटे बस्ट चलाए। अचानक नहायत तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी बड़े बॉयलर से भाप बेपनाह दबाव के साथ निकल रही हो। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि मेरी नथनों से एक नागवार बू टकराई और सांस सीने में घुटती हुई महसूस हुई। इसके साथ ही मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कि लोग बदहवासी में भाग रहे हैं। ये क्या हुआ? मैंने खुद से पूछा। एक ही जवाब समझ में आया, यहाँ कोई बड़ा गैस सिलेंडर वगैरह मौजूद था जिसे फायरिंग की वजह से नुकसान पहुंचा है और अब इसकी जहरीली गैस तेजी से इमारत में फैल रही है। गैस के सबब मुझे लगा कि किसी ने मेरा गला मजबूती के साथ दोनों हाथों में जकड़ लिया है। इसके साथ ही एक बार फिर मुझे वही पुकारती हुई आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। इस मर्तबा आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी और दाएं जानिब से सुनाई दी थी। मैंने सांस रोक ली और डगमगाता हुआ आवाज़ की तरफ दौड़ा। गैस खारिज होने की तेज़ आवाज़ पूरे कारखाने में गूंज रही थी। मुझे लगा मैंने सांस ली तो यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। एक दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था। मैं दरवाजे के सामने पहुंचा। अंदर से घुटी घुटी खांसी सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे का खटका हटाया और अंदर दाखिल हो गया। ये समीना ही थी। गैस लैंप की रोशनी इसकी दिगरगूं हालत को बता रही थी। वो सर और पाँव से नंगी थी, खौफ से सहमी हुई चिड़िया की तरह नजर आ रही थी। दरवाज़ा खुलते ही गैस ने पूरी शिद्दत से इसे मुतासिर किया। वो खींचकर सांस लेने लगी। इसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। मेरे अबतर हुलिये के बावजूद इसने मुझे पहचान लिया था। सालार जी, इसने इतना ही कहा और मेरे ऊपर ढह गई। करीबी तिबाई पर पानी से भरा हुआ जग रखा था। मैंने अपना मुंडासा और समीना का दुपट्टा एक साथ पानी में भिगोया। समीना ने दुपट्टा और मैंने मुंडासा मुंह के गिर्द लपेट लिया। सांस रोके हम बाहर की तरफ भागे। राहदारी में कोई नहीं था। बाएं तरफ ताज़ा खालों के ढेर लगे थे। एक मोटा शख्स औंधे मुंह पड़ा था।
اپنی پھٹی دھوتی کے سبب وہ نیم اریاں ہو چکا تھا۔ یقیناً اس پر گیس اثر کر چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ہم دونوں بری طرح کھانستے گرتے پڑتے کس طرح کارخانے کے بغلی دروازے تک پہنچے تھے۔ دروازہ چوڑ چوپٹ کھلا تھا۔ ہم باہر نکل آئے، مگر سانس ابھی تک رک رہی تھی۔ لگتا تھا گیس کارخانے کے ارد گرد بھی پھیل گئی ہے۔ ایک دو بار تو مجھے لگا کہ سمینہ گر جائے گی، مگر کسی نہ کسی طرح وہ میرا ساتھ دینے میں کامیاب رہی۔ اور یہی وقت تھا جب مجھے مچھلی فارم کی طرف سے لالٹینوں اور ٹارچوں کی روشنی نظر آئی۔ یہ کم و بیش 20 افراد تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور رائفلیں تھیں۔ یقینی بات تھی کہ یہ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں۔ مجھے بتایا تھا کہ لڑائی کے بعد مچھلی فارم والے رقبے پر عزیز نے بندے مقرر کر دیے ہیں۔ شروع میں نے یہی سمجھا کہ یہ لوگ کارخانے میں ہونے والی اندھا دھند فائرنگ اور گیس کی بو کی وجہ سے باہر نکلے ہیں، مگر بعد ازاں پتہ چلا کہ ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اماں دلشاد کی لڑکی کو اٹھا کر یہاں لایا گیا ہے اور میں اسے چھڑانے کے لیے یہاں پہنچ چکا ہوں۔ یہ اطلاع رملی نے رونق علی کو اور رونق علی نے یہاں تک پہنچائی تھی۔ رونق علی خود بھی یہاں مچھلی فارم میں پہنچ چکا تھا۔ سب سے پہلے رونق نے ہی آگے بڑھ کر مجھے تھاما۔ اوئے خاور، تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، اس کی فکر کرو۔ میں نے نیم چاند سمینہ کی طرف اشارہ کیا۔ دو بڑی عمر کے بندے آگے بڑھے اور سمینہ کو سہارا دیتے ہوئے فارم کے اندر لے گئے۔ رونق علی، کرامت اور رضوان وغیرہ بہت مشتعل ہو رہے تھے۔ انہوں نے کارخانے کے کھلے ہوئے پھاٹک کے سامنے جا کر زبردست ہوائی فائرنگ کی۔ کوئی جواب نہیں آیا، نہ ہی کہیں کوئی متنفس دکھائی دیا۔ لگتا تھا کہ زہریلی بو نے کارخانے کے سارے شرابیوں کا نشہ حیران کر دیا ہے اور وہ بھاگ گئے ہیں۔ 3-4 بندے منہ پر گیلے کپڑے لپیٹ کر کارخانے کے احاطے میں گھس گئے اور اس بند جیپ کو آگ لگا دی جس پر سمینہ کو اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا۔ احاطے میں شعلوں نے روشنی بکھیری تو لوگوں کو ایک اور حیران کن منظر نظر آیا۔ یہ مردہ بنگالی شیر تھا۔ یہ موکھلوں کے کالے ٹریکٹر کے پاس بے سود پڑا تھا۔ مچھلی فارم کے چند جوشیلے پہرے داروں نے مردہ شیر کی ایک پچھلی ٹانگ سے رسی باندھی اور اسے جھٹکوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ ہاں، یہی وہ موذی جانور تھا جس نے ایک عرصے سے علاقے کے مکینوں کی نیندیں برباد کر رکھی تھیں۔ وہ سفاک مالک کا خواہاں شام پالتو تھا۔ اس کی دہشت کھیت کھیت اور گلی گلی بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ڈراوے سے لوگوں کے حق مارے گئے تھے، فصلیں اٹھائی گئی تھیں اور عزتیں لوٹی گئی تھیں۔ آج وہ خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ شاہ خاور، تم نے مارا ہے اسے؟ رونق علی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ میں نے صرف گولی چلائی ہے، اسے اس کی خونخواری نے مارا ہے اور اس کے مالک کو بھی اس کی خونخواری اور بے رحمی مارے گی۔ رونق علی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ لوگوں کے چہرے دیدنی تھے۔ ٹارچوں کے روشن دائرے بنگالی شیر کے دھاری دار جسم پر گردش کر رہے تھے۔ اس کا تھوبڑا خون سے لتھڑا ہوا تھا اور آنکھوں سے اب تک درندگی ٹپک رہی تھی۔ مختارے نے کہا، 3 گولیاں لگی ہیں جی، ایک سینے میں ایک گردن میں، لیکن اصل کام ماتھے والی گولی نے کیا ہے۔ رونق علی نے جوشیلے لہجے میں کہا، پاشے کی اس پالتو کی لاش گلیوں میں گھمانی چاہیے، یہی ایک طریقہ ہے پاشے کی دہشت کو کم کرنے کا۔ کچھ ایسی ہی بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی۔ جانور تو اب مر ہی چکا تھا، اس کی لاش کی تشہیر سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا خوف کم ہو سکتا تھا۔ میں نے کئی افراد کے ساتھ مل کر مردہ جانور کو اٹھایا اور ایک کھلی جیپ میں لاد دیا۔ مچھلی فارم کے رقبے پر ہمارا قبضہ مضبوط ہو چکا تھا۔ خاردار تاروں اور دیوار کے علاوہ باقاعدہ لکڑی کا پھاٹک بھی لگا دیا گیا تھا۔ کرامت اور رضوان سمیت تقریباً 25 بندے ہر وقت یہاں چوکس رہتے تھے۔ میں اس چوکسی کے بارے میں ساتھیوں کو مزید ہدایات دے کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر جیپ میں آ بیٹھا۔ درختوں میں بندھی ہوئی اپنی زخمی گھوڑی کی طرف میں نے کرامت کو بھیج دیا اور خود 3 ساتھیوں کے ہمراہ راجوال روانہ ہو گیا۔ جس وقت ہم راجوال پہنچے صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جلد ہی
یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی کہ موکھلوں نے دلشاد اماں کی بیٹی کو اغوا کر کے بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس واقعے میں موکھل پاشا کا بنگالی شہر کارخانے میں مارا گیا ہے۔ کارخانے میں زہریلی گیس پھیلنے کی خبر بھی ہر طرف چکرانے لگی۔ اماں دلشاد کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی راشدہ شادی والے گھر میں تھی، اس لیے بچ گئی۔ سمینہ کو بچانے کی کوشش میں اماں کے سر پر چوٹیں آئی تھیں اور وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ وہ پھٹتے ہی راجوال کی گلیوں میں مردہ شہر کو دیکھنے کے لیے ہجوم ہو گیا۔ اسی دوران میں پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ میں چاہتا تو پولیس کے آنے سے پہلے پھر روپوش ہو سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، میں پولیس سے مزید بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں مجرم نہیں تھا، اور جو مجرم تھے وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یوں روپوش رہ کر میں اور تیمور وغیرہ اپنا کیس خراب کر لیں گے۔ ایس ایچ او میاں وارث نے کہا، خاورے، میں تجھے گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا کہ پہلے تم اس کو گرفتار کرتے جس نے ہماری لڑکی کو اغوا کیا ہے اور اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کو بھی پکڑا جائے گا، اور تم مجھے میرا کام نہ سمجھاؤ، مجھے پتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ انسپکٹر وارث کا لہجہ درست تھا۔ میری گرفتاری کا سن کر بہت سے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہرے تمتمائے ہوئے تھے اور آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ ایک دو نہیں تھے، 250-300 لوگ تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان میں مسلح افراد بھی موجود تھے، اور وہ سب جانتے تھے کہ ایس ایچ او وارث موکھلوں کی سائیڈ لے رہا ہے۔ یہ سب میرے اور پولیس پارٹی کے درمیان آ گئے۔ ایک آواز نے پکار کر کہا، ہم سالار جی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، دیکھیں گے کون مائی کا لال ان پر ہاتھ ڈالتا ہے، ہم لاشیں بچھا دیں گے۔ ایک اور شخص پکارا، پہلے چھوٹے موکھل اور موکھل پاشا کو گرفتار ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس آواز میں آواز ملانے لگے۔ انسپکٹر وارث نے کہا، میں نے گرفتاری تو کرنی ہی کرنی ہے، جو لوگ اس کام میں روڑے اٹکائیں گے ان کے خلاف بھی پرچے درج ہوں گے، لیکن میں پہلے تمہاری جاگیردانی سے بات کر لوں۔ میں نے کہا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسپکٹر، میں خود گرفتاری دوں گا، لیکن پہلے میں گاؤں کا ایک چکر لگاؤں گا اور یہ جیپ میرے ساتھ ہوگی۔ تھوڑی سی بحث و تمیز کے بعد پولیس پارٹی اس شرط پر مان گئی کہ پولیس اہلکار میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اب دھوپ نکل آئی تھی۔ گاؤں کے نیچی چھتوں والے گھر اور کھیت کھلیان خوب روشن ہو چکے تھے۔ گلیوں میں اور چھتوں پر ہجوم تھا۔ مردہ شہر جیپ پر تھا۔ میں نے جیپ خود چلاتے ہوئے پورے راجوال کا چکر لگایا۔ پولیس اہلکار گھوڑوں پر سوار میرے ساتھ ساتھ تھے۔ لوگوں کے چہروں پر چھلکنے والے اطمینان اور خوشی کے تاثرات نے میرے سینے میں بھی ٹھنڈک ڈال دی۔ وہ میرے لیے مارچ کے مہینے کی ایک یادگار صبح تھی۔ مجھے گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا گیا۔ مجھ سے اناد رکھنے کے باوجود ایس ایچ او میاں وارث میرے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرے پیچھے جاگیر اور جاگیر والوں کا ہاتھ ہے۔ بہرحال اس بات کا شدید دکھ رہا کہ نہایت واضح ثبوت ہونے کے باوجود چھوٹے موکھل کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ موکھل پاشا کو بھی لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ موکھل پاشا کے بس 3-4 ساتھیوں کو گرفتار کر کے خانہ پوری کر دی گئی۔ ایس ایچ او وارث کو میرے ساتھ جو نرم رویہ اختیار کرنا پڑا، اس کی ایک وجہ اور بڑی وجہ بارے اور فیقے والا واقعہ بھی تھی۔ ان ڈکیتوں کو مار کر ہم نے پولیس کا کام نمٹایا تھا، اور پولیس کے حصے میں مفت کی نیک نامی بھی آئی تھی۔ انتظامیہ کے افسران نے کہا تھا کہ ڈاکوؤں سر کی جو قیمت مقرر کی گئی تھی، اس میں سے ہمیں معقول رقم ملے گی۔ یہ انعامی رقم اب تک ہمیں نہیں ملی تھی، تاہم وارث کی شکل میں ایک کرخت افسر ضرور مل گیا تھا۔ کارخانے سے خارج ہونے والی گیس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ 2 بڑے سلنڈروں سے نکلی تھی۔ درحقیقت موکھلوں کے اس کارخانوں میں کھالوں کو ابتدائی ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی۔ اسے چمڑا سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں عام طور پر کرومیم وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ لوگ تجرباتی طور پر ایک گیس استعمال کر رہے تھے جو خاصی زہریلی بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ ایسے جانوروں کی کھالیں بھی ملیں جنہیں غیر قانونی طور پر شکار کیا گیا تھا۔ میری کلائی بنگالی شیر کے جبڑوں نے بری طرح زخمی کی تھی، تاہم
کلائی کی 2 ہڈیاں بچ گئی تھیں۔ رونق علی خود لاہور گیا اور میرے لیے کانٹے کا انجیکشن اور ڈاکٹر لے کر آیا۔ ڈاکٹر ہی کی ہدایت کے مطابق اگلے چند روز تک میری مرہم پٹی کی گئی۔ یہ رام چند نامی ہندو ڈاکٹر تھے اور بہت ہی نفیس آدمی تھے۔ کارخانے والے واقعے کے بعد میری شہرت میں اضافہ ہوا۔ بارے اور فیقے وغیرہ کی موت کے بعد جو تاثر میرے بارے میں قائم ہوا تھا وہ گہرا ہو گیا۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ اب مجھے جیل میں بند ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو چکے تھے۔ میرے بعد نصر اللہ نے بھی گرفتاری دے دی تھی۔ ان 5 مہینوں میں جاگیر کے اندر کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ شروع میں میرا خیال تھا کہ شاید چودھری عزیز میری گرفتاری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ غالباً چودھری بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ موکھلوں اور لمبڑوں کے سامنے ڈٹے رہنے کے لیے میرا وجود ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں نے محسوس کیا تھا کہ بلقیس بھی اب کافی ہوش مندی اور ذمہ داری کا ثبوت دینے لگی تھیں۔ وہ جاگیر کے وکیل اقبال راٹھور کے ذریعے پوری طرح میری پیروی کرا رہی تھیں اور چودھری عزیز کے علاوہ خود بھی میری خبر رکھتی تھیں۔ چودھری عزیز سے میں نے جن رجسٹریوں پر دستخط لیے تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اب چودھری کو پوری طرح راہ راست پر رکھنے کے لیے یہ مضبوط وسیلہ بھی میرے پاس موجود تھا۔ بنگالی شیر کی موت والے واقعے کا علاقے میں خوب چرچا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ واقعہ علاقے کے مکینوں کے دلوں پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ برسات کی ایک ابرآلود سے پہر تھی جب ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ میں میری ملاقات آئی۔ یہ تیمور تھا۔ وہ بھی 2.5-3 ماہ گرفتار رہا تھا، مگر اب عدم ثبوت کی بنیاد پر اس کی ضمانت ہو چکی تھی۔ اسے چھوٹے استبل کا راکھا بنا دیا گیا تھا اور تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تیمور سے میری ملاقات چھوٹی کوٹری میں ہوئی۔ مجھے جیل میں B کلاس مل گئی تھی اور کچھ دیگر سہولتیں بھی میسر ہو گئی تھیں۔ تیمور نے مجھے سگریٹ، مٹھائی اور پھل وغیرہ دیے۔ وہ آج کافی خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ تیرے لیے 2 خاص الخاص خبریں ہیں یارا۔ میرے لیے خاص الخاص خبر تو رہائی کی ہی ہو سکتی ہے۔ رہائی میں تو ابھی 4-6 مہینے لگنے ہیں۔ تو ناشکرانہ بن۔ کیا اور کوئی اچھی خبر تیرے لیے نہیں ہو سکتی؟ اچھا بتا، میں نے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ پرسوں حویلی میں اکھٹ ہوا ہے۔ بیگم بلقیس بھی وہاں تھیں۔ اکھٹ میں تجھے زمین دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ چھوٹی نہر کے پاس والی تقریباً 1.5-2 مربع ہے۔ مذاق کر رہا ہے یا؟ میں نے آج تک کسی مسکین قیدی سے مذاق نہیں کیا یار۔ تو واقعی مربع والا بن رہا ہے، بلکہ بن ہی گیا ہے۔ میرے خیال میں 1-2 ہفتے میں کاغذات تیار ہو جائیں گے۔ میں نے گہری سانس لی۔ دل میں خوشگوار دھڑکنیں جاگیں۔ ان دھڑکنوں کا سبب شاید زمین نہیں تھی۔ یہ احساس تھا کہ زمین دینے والے اس فیصلے میں یقیناً بیگم بلقیس کا بھی کردار رہا ہوگا۔ اور دوسری خبر؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ پچھلی دفعہ میں بیگم بلقیس کے لیے تجھ سے تیری بیبی جی کا پتہ لے کر گیا تھا نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ تیمور بولا، 2 ہفتے پہلے بیگم بلقیس رونق علی کے ساتھ خود گجرانوالہ آئی ہیں اور بیبی جی سے ملی ہیں۔ میں نے تعصب میں سر ہلایا۔ یار، تجھے کہا بھی تھا یہ خطرناک کام ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں تجھے پتہ ہی نہ دیتا۔ یار، اب خطرے والی کوئی بات نہیں رہی ہے۔ تو میری پوری بات تو سن لے۔ اس کے بعد بھی غصہ ہے تو تیری جوتی اور تیرا ہی سر۔ میرا مطلب ہے میرا سر۔ ہاں کر بکواس۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ بیگم بلقیس بیبی جی اور بہن عارفہ کو اپنے پاس جاگیر میں لے آئی ہیں۔ بھائی جان باقر اپنے بچوں کے ساتھ دبئی واپس جا رہے ہیں۔ بیگم جی نے کہا کہ تم جاگیر کے لیے جیل گئے ہو، تمہارے گھر والوں کی حفاظت اب جاگیر کی ذمہ داری بلکہ فرض ہے۔ انہوں نے بیبی جی اور بہن عارفہ کو حویلی کے ایک حصے میں پوری حفاظت سے رکھا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو چکا تھا تو یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات تھی۔ بھائی جان واپس دبئی جانا چاہتے تھے۔ عارفہ کا شوہر بھی بسلسلہ روزگار کویت میں مقیم تھا۔ میں بیبی جی اور عارفہ کے لیے ہر وقت پریشانی میں رہتا تھا۔ جو موکلوں سے دشمنی پڑ رہی تھی، میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں تیمور سے چند مزید سوالات پوچھے اور آخر میں کہا، آج تو نے دونوں اچھی خبریں سنائی ہیں۔ وہ مسکرایا۔
ایک تیسری اچھی خبر بھی ہے، مگر ابھی یہ صرف خبر ہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس خبر کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے۔ یار، کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ ٹائم تھوڑا ہے، ابھی وہ تیرا پیو مقدم کھڑکی کے پاس آ کر سیٹی بجانے لگے گا۔ تیمور نے سگریٹ کا طویل کش لیا اور بولا، دیکھ خاورے، سچ کو سچ مان لینا چاہیے۔ اب یہ بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ تیرے اور بیگم جی کے درمیان کچھ ہے، اور بڑے عرصے سے ہے۔ اب بھی جو شیر تجھے راجوال میں رکھے ہوئے ہے وہ بیگم جی سے تیرا ناتا ہی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ اب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا؟ مجھے 6-7 دن پہلے رونق بھائی نے بتایا ہے کہ راجوال کے کچھ خاص لوگ بیگم بلقیس کے ساتھ تیری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں سر تاپا ہل گیا، یوں لگا جیسے پورے جسم میں برقی رو چل گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تیمور سے پوچھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو میرے کانوں تک پہنچا ہے۔ ایک بات اچھی طرح جاگیر والوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ جاگیر کے لیے تم سے اچھا محافظ انہیں کوئی اور نہیں مل سکتا، اور تم صرف اور صرف اس لیے راجوال میں ہو کہ بیگم جی سے تمہارا ناتا ہے۔ اب کچھ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا بہترین حل یہی ہے کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ مگر کیا؟ تیمور کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ مگر یہ کہ رائے صرف چند لوگوں کی ہے، والی جی کے قریبی رشتہ دار اور بیگم جی کے ماموں وغیرہ یہ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پرسوں پنڈ کے دائرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ زمیندار حاجی چراغ دین اور پٹواری نذیر کے درمیان زوردار بحث چھڑ گئی۔ حاجی چراغ نے کہا، شرح میں شرم نہیں ہونی چاہیے، ہم ہندو نہیں ہیں کہ بیوہ کی شادی کو گناہ سمجھیں۔ بے شک بیگم جی کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، پر ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، ان کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی ہے۔ ہمارا مذہب ایسی شادی کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے حق میں ہے۔ جواب میں پٹواری نذیر نے کہا، پر شادی برابر کے خاندان میں ہوتی ہے، وہ ملازم ہے۔ حاجی چراغ نے کہا کہ ذات پات تم جیسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اگر یہی بات ہے تو بھی شاہ خاور کی ذات کچھ کم نہیں ہے۔ وہ زمیندار گھرانے سے ہے، اور ہماری برادری اور اس کی برادری میں پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں۔ لمبی چوڑی بحث ہوئی، اتنے میں بیگم جی کا ایک رشتہ دار بھی آ گیا، اور پھر یہ بحث ختم کرنی پڑی۔ تیمور مجھے راجوال کی صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور میرا ذہن کھر دھوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ میں بے حد حیرت کے عالم میں سوچ رہا تھا، کیا واقعی میری قسمت اتنا زور مار سکتی ہے؟ کیا واقعی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیگم بلقیس میری زندگی میں شامل ہو جائیں؟ یہ ایسی انہونی بات تو نہیں تھی۔ اگر یہ بات بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ خود والی جی کے ذہن میں بھی آ سکتی تھی تو پھر اس میں وزن تو یقیناً موجود تھا۔ تاہم فوراً ہی والی جی کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ انہوں نے اپنے فقرے کے آخر میں کہا تھا، مگر میں یہ بات جانتا ہوں خاور، یہ لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے، بہت فساد پھیلے گا، بدامنی ہوگی۔ تیمور کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتا رہا۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ سکتا تھا کہ مجھے زمین، دولت اور حیثیت کا ذرہ برابر بھی لالچ نہیں تھا۔ جو کچھ میرے پاس تھا اور جو کچھ میرے پاس آ سکتا تھا، وہ سب میں بیگم بلقیس کی قربت کے ایک لمحے کے بدلے قربان کر سکتا تھا۔ میرا راستہ اور میری منزل صرف بیگم بلقیس تھیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر فرض محال یہ لوگ کہتے کہ مجھے شادی کی صورت میں جاگیری کی وراثت میں سے ایک دن کا بھی نہیں ملے گا تو مجھے یہ بھی بخوشی قبول تھا، مگر اب تو یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ میں اس حوالے سے اپنے دل میں کسی طرح کی امید پالنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو برسات کی پہلی دھواں دھار بارش ہوئی۔ جیل کی بیرکوں میں بجلی لشکاریں مارتی رہی اور بارش کی بوچھاریں دلوں میں ترنگ جگاتی رہیں۔ ترنگ تو ہر دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ موسم کی خوبصورت کروٹ پرندوں کو پنجروں کے اندر پھڑ پھڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ برسات کی اس رات میں جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے میں نے بھی بلقیس کو ٹوٹ کر یاد کیا۔ ان کی آواز، ان کی روپہلی شفاف کرنوں جیسی ہنسی اور ان کی ناک کا کوکا، کیا کیا یاد نہیں کیا۔ ایک دفعہ بیبی جی نے بڑے غصے سے کہا تھا، یہ جو تیرے اندر جوانی کی آگ لگی ہوئی ہے نا، بڑی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی،
مجھے سبق نہ پڑا؟ تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ وہ 10 سال کے بچے کی ماں ہے اور تجھے پیار کی پینگیں ڈال رہی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں اس طرح کی پھپھے کٹنیاں۔ رات کو اپنے خصموں کو سلا کر دوستانے پالنے نکل کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر ایک دن مفرور ڈکیت پارے نے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے کہا تھا، تیرے قصوروں پر تو پورا اخبار لکھا جا سکتا ہے خابرے۔ تو وہ بدبخت عاشق ہے جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ تو کتے کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا، تجھے حویلی والوں نے روٹی ڈالی، لیکن تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ تو نے مالکوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، ان کی عزت پر اپنے دانت تیز کرنے لگا۔ یہ باتیں اور اس طرح کی کئی اور باتیں تھیں۔ یہ باتیں مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے کہی تھیں۔ ان باتوں کا اصل مطلب ایک ہی تھا، میری عاشقی حوث ہے اور میں بہت جلد اپنا مطلب نکال کر اور بیگم کی عزت خاک میں ملا کر اپنی راہ لوں گا۔ سکہ بند ہرجائیوں کی طرح کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جاؤں گا، یا پھر راجوال میں ہی ذلیل موت مارا جاؤں گا۔ میں نے اپنے رویے اور اپنے طرز زندگی سے ان باتوں کو بالکل غلط ثابت کیا تھا، اور مجھے اس بات پر فخر تھا۔ اب تقریباً 8 برس ہونے والے تھے۔ اپنی جان پر 1000 ستم جھیل کر بھی میں نے اپنی آن پر حرف نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے ثابت کیا تھا کہ میں عام نہیں ہوں اور نہ ہی میری محبت عام ہے۔ انہی دنوں مجھے شوق چرایا اور میں نے جیل کے اندر ڈائری لکھنی شروع کی۔ فرصت کے وقت میں بیٹھ جاتا، جو کچھ دل میں ہوتا اسے لفظوں کا لباس پہنا کر کاغذ پر بکھیرنے لگتا۔ میں نے بلقیس کو سامنے رکھ کر شاعری بھی کی۔ درج ذیل شعر انہی دنوں کی نشانی ہے۔ جس دن سے وہ ساجن روٹھا، روٹھا مجھ سے دن کا عالم، شامیں روٹھیں، صبح روٹھیں، روٹھی مجھ سے رات سہانی۔ گزرے ماہو سال آنکھوں کے در پہ اس صورت آتے ہیں، لاغر اندھے گونگے بہرے پر کشکول سبھی کے خالی ہیں۔ ہر دور رہا ہے منکر پر، ہر دور میں اس کا چرچا تھا۔ ہر دور نے اپنے ہاتھوں سے عاشق کو بنایا لافانی۔ ایک طرف مار دھاڑ اور ایک طرف شاعری، یہ میرے کردار کی تو بالکل الگ الگ صفتیں تھیں جو دیکھنے والوں کو حیران کرتی تھیں۔ جیل میں قید سکر کے ایک صحافی صاحب نے مجھے شاہ خاور کے بجائے شاہ بابر کہنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بابر بادشاہ بھی شاعری اور جنگ ساتھ ساتھ کرتا تھا۔ جیل میں قیام کے دوران میں مختلف خبریں مجھے ملتی رہیں، تاہم ان میں سے 3 اہم تھیں۔ میں ایک بچے کا ماموں بنا۔ اماں دلشاد کی بیٹی راشدہ کی شادی بلقیس نے بڑے اہتمام سے کی۔ تیسری خبر غمناک تھی، اماں دلشاد کچھ عرصہ بیمار رہ کر چل بسی۔ در حقیقت موکھل پاشا کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد وہ کبھی بھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی۔ تقریباً 7 ماہ مزید گزر گئے۔ پھر جب تعزیرات پاکستان کی دفعہ 320 اور 326 کے کیسوں میں میری ضمانت ہوئی اور میں راجوال واپس آیا تو میرا باقاعدہ استقبال کیا گیا۔ ارد گرد کے دیہات سے بہت سے افراد جمع ہو گئے، مجھے ہاروں سے لادا گیا اور کچھ نے مجھے زبردستی کندھوں پر اٹھا لیا۔ ڈھول پیٹے گئے، حویلی میں درجنوں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں، ہر خاص و عام کو کھانا کھلایا گیا اور خوشی منائی گئی۔ یہ ساری پذیرائی مجھ پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھ سے بے تحاشا توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ وہ مجھے اپنے ہر درد کی دوا سمجھ رہے تھے۔ موکھلوں اور لمبڑوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے باوجود ان کا خیال تھا کہ میں جاگیر کے ہر بدخواہ کو زیر کر کے یہاں کے ہر مسئلے کو ختم کر سکتا ہوں۔ میں اپنے اندر جھانکتا تھا اور گہرائی سے سوچتا تھا تو خود ہی شرمندہ ہونے لگتا تھا۔ میں اتنے بلند مقام پر نہیں تھا جتنے بلند مقام پر مجھے سمجھا جا رہا تھا۔ میں تو عام سا شخص تھا۔ اگر مجھ میں کوئی خاص چیز تھی تو وہ صرف بلقیس کی محبت تھی۔ میری ہر توانائی کا سر چشمہ فقط یہی جذبہ تھا، اور اس جذبے کا انجام کیا تھا یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ راجوال پہنچنے کے فوراً بعد میں حویلی کے اندر بیبی جی اور عارفہ سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے لپٹ کر خوشی کے آنسو بہائے۔ بیبی جی کو جو عزت اور محبت مل رہی تھی
اس کا اظہار ان کے چہرے اور باتوں سے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بیبے جی، یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ وہ میری بلائیں لیتے ہوئے بولی، تکلیف بس یہی تھی کہ تو نظروں کے سامنے نہیں تھا، باقی تو ہمیں یہاں پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا اس کڑی نے۔ کڑی سے بیبی جی کی مراد بلقیس تھی۔ وہ بلقیس کی تعریفیں کرنے لگیں۔ کچھ بھی ہے، طبیعت کی بڑی اچھی ہے، ہر وقت ہمارے آلے دوالے رہتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ اتنی بڑی جاگیردانی ہے۔ میں بیبی جی کے رویے کی اس تبدیلی پر حیران ہو رہا تھا۔ بلقیس سے ملنے سے پہلے بیبی جی اسے بے حد بدگمان تھیں۔ سچ ہے کہ اچھا سلوک براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ عارفہ نے بھی بلقیس، رونق علی اور چودھری عزیز کے رویے کی تعریف کی۔ بیبی جی اور عارفہ سے باتوں کے دوران میں میری نظریں بلقیس کے لیے بھٹکتی رہیں، مگر وہ سامنے نہیں آئیں۔ رات کو بہت عرصے بعد رونق علی کے ساتھ محفل جمی۔ رونق اور اس کے کچھ دوستوں کا ارادہ تھا کہ میری رہائی کی خوشی میں ناچ گانے کا ایک زبردست پروگرام ہو، لیکن میں چونکہ 1 سال پہلے ناچ گانے سے مکمل پرہیز کا عہد کر چکا تھا، اس لیے یہ پروگرام ختم کر دیا گیا۔ پچھلے 1 سال میں رونق پہلے سے بھی زیادہ موٹا اور سست ہو گیا تھا، مگر اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بلڈ پریشر کا رونا بھی روتا رہا تھا اور دودھ پتی کے ساتھ 1 آدھ کلو سوہن حلوہ بھی کھا گیا۔ دیسی گھی کے سوہن حلوے کے بارے میں اس کی حتمی رائے یہ تھی کہ یہ گرم تو ہوتا ہے مگر تر گرم ہوتا ہے۔ غمی اور خوشی کے علیحدہ علیحدہ بلڈ پریشر کی طرح اس نے یہ نیا لفظ تر گرم ڈھونڈ لیا تھا اور ہر پسندیدہ شے پر اس کو چپکا دیتا تھا۔ حقہ بھی اس کے نزدیک تر گرم تھا کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ حقے کا ایک طویل کش لے کر وہ بولا، یار خاور، تیرے بعد ایک کام اچھا نہیں ہوا ہے، اور میرے خیال میں تجھے بھی اس کا تھوڑا بہت اندازہ شندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ موکھل اور لمبڑ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ اب پتہ ہے کیا نئی بات ہو رہی ہے؟ پچھلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ قلعے والے کے بڑے لمبڑ آصف جاں کی چھوٹی بیٹی شاہوار کی شادی چھوٹے موکھل کے سالے رمضان سے ہو رہی ہے۔ اس شادی کے بعد تو دونوں برادریوں نے ایک ہو جانا ہے۔ تو ہونے دیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے شیر شاہ صاحب، وہ کبھی کبھی اب مجھے مذاق سے شیر شاہ کہتا تھا۔ اس کا تعلق 1 سال پہلے کے بنگالی ٹائیگر والے واقعے سے تھا۔ آپ کا مطلب ہے رونق بھائی کہ شادی کے بعد دونوں پارٹیاں ایک کر کے ہم پر چڑھ دوڑیں گی؟ دیکھو، ایسی بات نہ ہونے والی بھی نہیں ہے۔ رونق نے لمبا کش لیا، اور مجھے تو پکا یقین ہے کہ موکلوں نے یہ رشتہ ہی اس لیے مانگا ہے کہ وہ ہمارے خلاف اپنا زور شور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اندر خانے بڑی ڈونگی سازشیں ہو رہی ہیں، علاقے پر اپنا اثر وغیرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاست میں بھی پاؤں رکھا جا رہا ہے۔ تم یہاں سے دور رہے ہو اس لیے تمہیں اندازہ نہیں، مچھلی فارم والے رقبے نے موکلوں کے اندر بڑا زہر گھولا ہوا ہے۔ اگلے 1 دو دن میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ رونق علی کی بات واقعی قابل غور بلکہ پریشان کن ہے۔ راجوال میں اور حویلی میں ہر طرف اسی بات کا چرچا تھا۔ ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طرح آ رہی تھی کہ موکلوں نے لمبڑوں سے یہ رشتہ مانگ کر دراصل ایک بڑی گہری چال چلی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس چال کا جاگیر کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ اب تک تو لمبڑ برادری تقریباً غیر جانبدار تھی، مگر پکی بات تھی کہ اس رشتہ داری کے بعد انہوں نے غیر جانبدار نہیں رہنا ہے۔ رات کو چودھری عزیز سے بھی اس بارے میں بات ہوئی۔ چودھری عزیز نے اب چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور پہلے سے کچھ بدلا ہوا نظر آتا تھا، مگر اس کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرنا بہت مشکل تھا۔ چودھری عزیز کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اور اس کے ساتھی موکلوں کی چال توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ چودھری عزیز نے کہا، ہم نے تو یہ کوشش بھی کی ہے کہ کسی طرح بڑے لمبڑ آصف جاں کی بیٹی کا رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے۔ اس لڑکی کا نام شہبار ہے، کافی سونی کڑی ہے، 4 5 مربع زمین بھی ساتھ لائے گی۔ میں نے بلقیس سے مشورہ کر کے
اپنے چھوٹے مامے کے پتر سلطان کے رشتے کی بات آصف جا کی طرف کی تھی۔ سلطان کے حصے میں بھی 7-8 مربع زمین آئی ہے۔ اونچا لمبا سونا جوان ہے، پر لمبڑوں نے یہ رشتہ نہیں مانا۔ موکلوں کی طرف بات پکی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، پکی تو نہیں ہوئی، بس چل رہی ہے۔ تو پھر اور کوشش کر کے دیکھ لیں۔ دوسری کوشش بھی کی ہے۔ والی جی کے پہلے بہنوئی چودھری سلیم کا بڑا پتر ہے، زمین بھی ہے، چاول کا کاروبار بھی ہے، علاقے میں کافی اثر و رسوخ ہے اس کا۔ مجھے امید تھی کہ شاید بات بن جائے، مگر ابھی تک آصف جا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے بس ایک بار لڑکا دیکھا ہے، اس کے بعد خود آئے، نہ ہمیں بلایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو گئے۔ ایک خوبرو ملازمہ الائچیوں والے 2 خوشبودار حقے تیار کر کے لے آئی۔ حقے گڑگڑاتے رہے اور بات چیت جاری رہی۔ چودھری نشاط کی گرم نگاہیں آتی جاتی ملازمہ کے جسم کے گرد چکراتی رہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تا دیر جاری نہیں رہ سکا، کیونکہ حامد اندر داخل ہو گیا تھا۔ حامد کی عمر اب 13-14 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی پگڑی باندھتا تھا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے اٹھتا بیٹھتا تھا، تاہم چہرے پر معصومیت موجود تھی۔ اسے مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ اپنی واپسی کی خوشی میں نے اس کے چہرے سے پھوٹتی محسوس کی تھی۔ اب بھی وہ آیا تو میرے پاس ہی بیٹھا۔ میری رہائش گاہ وہی تھی جو جیل جانے سے پہلے تھی۔ یہ حویلی سے ملحقہ ایک ہوادار مکان تھا، جس میں نیم اور دھریک کے پیڑ تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے میری پسندیدہ گھوڑی بندھی ہوئی نظر آئی۔ رونق کی کوششوں سے وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی تھی۔ دوسرے روز اتفاقاً ملازمت تاجوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے آئی تھی۔ میں نے بلقیس کا حال احوال پوچھا۔ وہ مسکرا کر میرے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ مجھے لگا کہ وہ خود بھی اس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ صبح کا وقت تھا، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے تاجوں سے کہا وہ جھاڑو وغیرہ رکھ کر میرے پاس بیٹھ جائے۔ وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی، جن دنوں آپ جیل میں تھے، یہاں بیگم جی کے ساتھ آپ کے بیاہ کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ چلا ہی ہوگا۔ ہاں، کچھ چلا ہے، میں نے کہا، بلکہ یہ باتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو آپ کو ایک اور سفارشی مل گیا ہے۔ وہ شوق انداز میں دیکھ کر بولی، کس کی بات کر رہی ہو؟ آپ کو سن کر بڑی حیرانی ہونی ہے جی، میں حامد کی بات کر رہی ہوں۔ حامد کی؟ میں واقعی حیران ہوا۔ ہاں جی، حامد۔ رونق صاحب کے پاس بہت اٹھتا بیٹھتا ہے۔ رونق صاحب نے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ اگر آپ کا اور بیگم جی کا بیاہ ہو جائے تو آپ ہمیشہ راجوال میں ہی رہیں گے، اور آپ کے یہاں ہونے سے حویلی کے سارے مسئلے اپنے آپ حل ہوتے رہیں گے۔ ویسے بھی وہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے جی۔ جب موکلوں کا شیر مارنے کے بعد آپ جیل چلے گئے تھے تو کئی دن تک اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اور بیگم جی اس کے تلے کر کر کے ہار گئی تھیں۔ تم نے حامد کو سفارشی کیوں کہا ہے؟ کیا اس نے بیگم بلقیس سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آہو جی، تاجو مسکرائی، بیگم جی نے مجھے خود بتایا ہے۔ ایک دن اسے بہت بخار چڑھا ہوا تھا، بے ہوشی میں بول رہا تھا۔ بیگم جی سے پوچھنے لگا، کیا آپ کا اور ماسٹر چاچا کا بیاہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ماسٹر چاچا ہمارے ساتھ اس حویلی میں نہیں رہ سکتے؟ بیگم جی اس بارے میں کس طرح سوچتی ہیں؟ میں نے تاجو سے پوچھا۔ آپ ان سے ہی پوچھ لیں جی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، وہ جھکی جھکی نظر سے بولی۔ لیکن پوچھوں کس طرح؟ وہ تو سامنے ہی نہیں آتی۔ اچھا، میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ سے بمبو کارڈ پر بات کریں۔ اس نے انٹرکام کو بڑی روانی سے بمبو کارڈ کہا۔ سب ایسا ہی کرتے تھے۔ اچھا، میں آج رات منشی منظور کو کسی کام سے بھیج دوں گا، وہ رات کو 9 اور 10 بجے کے درمیان گھنٹی دیں، پھر کل رات کا رکھیں۔ آج بیگم جی کے بڑے ماموں انہیں شب رات دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے اور تاجو کے درمیان طے ہو گیا اور وہ چلی گئی۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی ہو چکی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ بیبی جی اور عارفہ حویلی کے بجائے میرے ساتھ اس گھر میں رہیں۔ شام تک وہ دونوں آ گئیں۔ سمینہ بھی دل جوئی کے لیے ساتھ ہی آئی۔ وہ ہر وقت عارفہ کے 5-6 ماہ کے بچے کو چمٹائے رکھتی تھی۔ پورے گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ رات کو لالٹین کی روشنی میں نے چارپائی پر بیٹھ کر دیر تک بیبی جی کی ٹانگیں دبائیں۔ اکیلے کمرے میں
ہم ماں بیٹا دکھ سکھ کرتے رہے۔ وہ مجھ سے جیل میں بیتے ہوئے وقت کا احوال پوچھتی رہیں، میں ان سے باہر کے حالات پوچھتا رہا۔ پھر ماں بولی، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ 3-4 سال مجھ سے ناراض رہی تھیں، لیکن اب ہر شکوہ بھول چکی تھیں۔ انہوں نے بار بار مجھے گلے سے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ آخر گلوگیر آواز میں کہنے لگیں، خاور پتر، تجھے پتا ہے یہاں کچھ لوگ تیرے اور بلقیس کے بیاہ کی باتیں بھی کرتے ہیں؟ ہاں بیبی جی، کچھ پتا ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولی، پتر، بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے بھی کبھی تیرے لیے اس طرح نہیں سوچا تھا، مگر اب کیا کہوں، یہ دکھ بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تو ساری عمر کنوارا ہی رہے۔ تو بلقیس سے بیاہ کرنا چاہتا ہے نا؟ مجھے نہیں پتا یہ بیاہ ہو سکتا ہے یا نہیں، پر میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میں تجھے بس خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلے روز رات کو انٹرکام پر بلقیس سے بات ہوئی۔ وہی بھولی بسری آواز پھر سے کانوں میں پڑی، جو ہمیشہ سے میرے رگوں میں ایک میٹھا میٹھا درد جگاتی رہی تھی۔ ہیلو بلقیس، کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی بس ٹھیک ہوں، میں نے بس زور دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کہیں پاس سے حامد کی آواز آئی۔ وہ لاڈلے انداز میں ماں کو پکار رہا تھا۔ میں ابھی آئی، بلقیس نے کہا اور ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ کیا بات تھی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا کہ مجھے پگڑی باندھنا سکھاؤ۔ لیکن پگڑی باندھنی تو اسے آتی ہے، کہہ رہا تھا، اس طرح باندھنی ہے جس طرح لاٹھی کی لڑائی میں باندھتے ہیں۔ اب ہر بات میں بڑوں کی نقل کرتا ہے، اور خاص طور پر تمہاری۔ کیا مطلب؟ میں اسے دیکھتی رہتی ہوں، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور بات کرنے میں تمہارا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ اس نے تمہارا بڑا اثر لیا ہے۔ جب تم جیل گئے تھے یہ بہت رویا تھا، بہت یاد کرتا ہے تمہیں۔ اور کون کون یاد کرتا رہا ہے؟ میں نے اداس لہجے میں پوچھا۔ سبھی کرتے رہے ہیں، بلقیس نے ہولے سے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نے یاد کیا ہوتا تو پھر یوں دور دور تو نہ رہتا، کم سے کم اپنی شکل تو دکھاتا۔ مجبوریوں کی ایک اونچی دیوار ہے، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں۔ یہ تو کتابوں اور کہانیوں کی باتیں ہیں، کہانیاں بھی تو اسی زندگی میں سے نکلتی ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں تو اپنی زندگی کے دکھوں میں سے ایک مسکراتی ہوئی کہانی نکال سکتے ہیں۔ بلقیس میری بات سمجھ کر چند لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر گمبھیر لہجے میں کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو خاور، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں میں خود کسی طرح کی ہمت نہیں پاتی۔ اس کا مطلب ہے محبت میں وہ طاقت نہیں؟ مجھے پتا تھا تم نے یہی بات کہنی ہے۔ تو کیا غلط کہی ہے؟ بالکل غلط، تمہیں کچھ پتا نہیں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی، پھر چند سیکنڈ کے توقف سے کہا، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھو، میں سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے کہیں گم ہو جاؤں گی۔ تم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ دینا آسان ہے، اس سب کچھ کا سامنا کرنا ہی تو مشکل ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ تم مرد ہو خاور، میں عورت ہوں، مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ میں اب بلقیس کو بے تکلفی سے تم کہہ کر بلاتا تھا۔ میں نے کہا، بلقیس، تم جتنا سوچو گی مجبوریوں کی دیوار اتنی ہی اونچی ہوتی جائے گی۔ اگر آگے بڑھو گی تو ساری دیواریں رستہ دیں گی۔ میں کیا کروں خاور؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ ناک میں گنگنا کر بولی۔ جب وہ اس طرح بولتی تھی تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ یہ اس کی خوبصورت اور بے ساختہ اداؤں میں سے ایک تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، تم نے سیمسن کا نام سنا ہوا ہے بلقیس؟ نہیں، کون تھی؟ تھی نہیں، تھا، پرانے زمانے کا ایک مشہور اسرائیلی پہلوان۔ اس کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی۔ مجھے لگتا ہے میری ساری طاقت تمہارے پیار میں ہے۔ اگر یہ پیار میرے پاس نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہ رہے گا۔ میں سچ کہتا ہوں بلقیس، مجھے اس جاگیر میں سے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، ایک دن کا بھی نہیں۔
میرا پہلا اور آخری تمع تم ہو، صرف تم۔ خاور، خاور، آخر کیا ہے مجھ میں؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے مجھ میں؟ اپنی تعریفیں کرانا چاہتی ہو؟ میں اس پر مہینوں اور سالوں تک بول سکتا ہوں۔ خاور، تم یہ سب کچھ دل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ پھر پہلے کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ تم نے ہی تو کہا ہوا ہے بلقیس، اب واپسی ممکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، یا شاید لاجواب۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل ہے خاور۔ تم جیتتی نہیں ہو اور ہار بھی نہیں مانتی۔ ہار تو مانی ہوئی ہے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا خاور، اور مجھے لگتا ہے کہ میں سب کی گناہ گار ہوں، تمہاری، تمہارے گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کی، سب کی۔ ہر کوئی دل ہی دل میں مجھے برا کہتا ہے۔ ہم یہ ساری زبانیں بند کر سکتے ہیں۔ کس طرح کر سکتے ہیں یہ تمہیں بھی پتہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ زبانیں پھر بھی بند ہو سکیں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ چاہتی ہی نہیں ہو۔ میرے لہجے کی شدید اداسی کو محسوس کر کے وہ ایک دم بولی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم پھر ناراض ہونے کی طرف جا رہے ہو، ایک دم فون بند کر دو گے اور میں یہاں بیٹھ کر روتی رہوں گی۔ ہیں، تم روتی بھی ہو؟ میں نے مصنوعی تعجب سے کہا۔ اچھا، اب کسی دن تمہیں رو کر دکھاؤں گی، وہ بے ادا سے ناک میں گنگنائی۔ میں نے ایک آہ بھری اور گہری سنجیدگی سے کہا، میرے پاس آ جاؤ بلقیس، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ کافی دیر لائن پر خاموشی رہی، تب اس نے کہا، اچھا، اس بارے میں بات کریں گے۔ اب تو حامد پھر آوازیں دینے لگا ہے۔ حامد کی دور افتادہ آواز سنائی دے رہی تھی، امی، امی۔ اگلے 3-4 دن تک عجیب صورتحال رہی۔ حویلی کے اندر مشورے وغیرہ چل رہے تھے۔ شام پور اور نکوال کے زمینداروں کا حویلی میں پھیرا رہا۔ ان میں والی جی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ 1-2 بار مکھن پور کا ایک زمیندار بھی دکھائی دیا۔ وہ اپنا سجا سجایا ٹانگا خود ہی چلا کر آتا تھا۔ اتفاقاً رونق علی کسی ضروری کام سے پسرور روڈ کے قصبے 17 میں گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو مجھے اندر کی خبر ملتی رہتی۔ ایک روز اپنے نئے ٹریکٹر کی خوشی میں مٹھائی کھلانے کے بعد چودھری نشاط نے مجھ سے یہ بات بھی کہی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی بات سے مجھے شک گزرا کہ شاید حویلی میں میری شادی کی بات پھر گردش میں ہے۔ یہ 4-5ویں دن کی بات ہے جب تاجوں کے ذریعے بلقیس نے مجھے حویلی میں بلوایا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ دیہی علاقے کی چلچلاتی ہوئی ایک سنسان اور طویل دوپہر نے ہر شے کو اپنی حصار میں لیا ہوا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ کھیت، کھلیان، کنویں، کھروندے اور راستے سب اپنی اپنی جگہوں پر خاموش پڑے تھے۔ بس کہیں کہیں درختوں کے نیچے لوگ چارپائیاں ڈالے اور دستی پنکھے جھلتے ہوئے اس نہ ختم ہونے والی دوپہر کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حویلی میں پہنچا تو بلقیس نے بیٹھک میں مجھے خوش آمدید کہا۔ آج میں نے بلقیس کو ایک طویل عرصے بعد دیکھا تھا۔ اس نے گرمیوں کا ہلکا پھلکا لباس پہن رکھا تھا۔ چہرے کی شادابی جوں کی توں تھی۔ کھوگے کا لشکارہ بھی ویسا تھا۔ گزرتا ہوا وقت اس پر بہت کم اثر چھوڑ رہا تھا۔ تاجو چاٹی کی لسی لے کر آئی۔ اس پر ہلکا ہلکا مکھن تیر رہا تھا اور اس کو ڈھیلے والے نمک سے نمکین کیا گیا تھا۔ حامد کو میری آمد نے نہال کر دیا۔ وہ مسلسل میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ بلقیس نے میرا حال احوال پوچھا، پھر حامد سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے ماسٹر چاچا سے پوچھو کھانا کھاؤ گے؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کھلاؤ گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ بلقیس نے کہا، ماسٹر چاچا کی پسندیدہ چیز ہے بھنڈی کا سالن اور تندور کی گرم روٹی، ساتھ میں آم کا اچار۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا۔ میں اور حامد آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ دیسی گھی میں بھنی ہوئی بھنڈی اور پیاز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بلقیس کے ہاتھ کا پکا ہوا سالن ہے۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اس کا لطف اٹھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد کھیت سے تازہ بتازہ توڑے ہوئے خربوزے آ گئے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سے کاشیں کاٹ کر سامنے رکھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کھٹکا سا پیدا ہو رہا تھا۔
میں جلد سے جلد وہ اصل بات جاننا چاہتا تھا جس کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بلقیس نے حامد کو باہر بھیج دیا۔ تاجو بھی دائیں بائیں ہو گئی۔ اب ہم دونوں بیٹھک میں اکیلے تھے۔ میں نے بلقیس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی اور یہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوکے کا لشکارہ مان پڑتا جا رہا ہے۔ وہ شاید کوئی بہت بوجھل اور بہت گمبھیر بات کہنے جا رہی تھی۔ آخر یہ بات اس کی زبان پر آ گئی۔ اس نے کہا، خاور، پچھلے چند روز میں نے ایک عذاب میں گزارے ہیں۔ اتنی تکلیف سہی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ حویلی میں وہ بات ہوتی رہی ہے جو نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ کون سی بات؟ وہی جس کا ذکر تاجو نے بھی تم سے کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے تھے کہ کسی طرح اس حویلی سے تمہارا رشتہ جڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بلقیس شادی کی بات کر رہی تھی، میری اور اپنی شادی کی بات۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہی جو ہونا تھا، جس کے بارے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بلقیس کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا۔ خاور، یہ نہ ہونے والی بات تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ دو چار لوگوں کی آواز پوری برادری کی آواز تو نہیں بن سکتی نا۔ بہت جھگڑے ہوئے ہیں۔ والی جی کے بھائیوں، میرے ماموؤں اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے تو یہاں تک سننا پڑا ہے کہ… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ آواز گلے میں اٹک گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہمت کر کے بولی، کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہی ہونی ہے تو پھر اس بندے سے کیوں نہ کی جائے جو والی جی کے بعد اس جاگیر پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ مطلب چودھری عزیز؟ میں نے پوچھا۔ بلقیس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں سے دو ستارے ٹوٹ کر اس کی گود میں گر گئے۔ چودھری عزیز کا کیا رویہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں خاور۔ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہم اس کو جتنی بار دہرائیں گے اتنی ہی زیادہ تکلیف اٹھائیں گے۔ آج میں نے تمہیں یہاں ایک اور وجہ سے بلایا ہے۔ بلقیس کے جاں کسل لہجے نے مجھے اندر سے کچی کچی کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم روح سے خالی ہو گیا ہے اور میں مٹی کا بت رہ گیا ہوں۔ کچھ دیر پہلے بڑی رغبت سے کھایا ہوا کھانا سینے میں ایک وزنی بوجھ کی طرح محسوس ہوا۔ وہ لمحے صدیوں پر بھاری تھے۔ اپنے اندر کی کچیوں کا میں نے بڑی مشکل سے جوڑا اور پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو بلقیس؟ اپنی آواز مجھے کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تم سے ایک وعدہ لینا ہے آج، وہ اشک بال لہجے میں بولی۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے دور کرنے والے وعدے ہی لیے ہیں۔ کبھی کوئی قریب لانے والا وعدہ بھی لیا ہوتا؟ کبھی تو مجھے اس طرح بھی آزمایا ہوتا۔ میری آواز نادیدہ بوجھ سے ٹوٹ رہی تھی۔ ان لمحوں میں وہ بہت بے رحم دکھائی دے رہی تھی۔ سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، خاور، زندگی میں پہلی بار اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، اور اس مان کے ساتھ کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ کیسی چلچلاتی دھوپ تھی جس میں برسات بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور درختوں کی جھلسی ہوئی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ کیکر، برگد، دھریک اور سفیدہ، پتہ نہیں کون کون سے درخت تھے۔ گرما کی اس پرتپش دوپہر میں وہ بھی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ان میں چھپے ہوئے پرندے نظر نہیں آتے تھے، مگر میں تصور کی نگاہ سے ان کے ہانپے ہوئے سینے اور پیاس سے کھلے ہوئے منہ دیکھ سکتا تھا۔ اور اس لشکتی جھلستی دھوپ میں وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس نے عجیب التجا بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، خاور، والی جی نے تمہیں جاگیر کا محافظ بنایا تھا۔ آج اس جاگیر کو تمہاری جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تم ایک قربانی دے کر اس جاگیر کو بچا سکتے ہو۔ کہتی رہو بلقیس، میں سن رہا ہوں، میں نے بے حد کمزور لہجے میں کہا۔ میرا مان نہ توڑنا خاور، میری بات مان لینا، تم شادی کر لو۔ میرا پورا جسم بے طرح جھنجھنا اٹھا۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے پوچھا،
کس سے کر لوں شادی جس سے میں کہتی ہوں ایسا کر کے تم بہت کچھ بچا لو گے خاور، میرا مان، میری عزت اور اس جاگیر کی سلامتی کو بھی۔ حالات نے ہمیں ایک عجیب دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے خاور۔ کیسا دوراہا؟ بھائی عزیز اور بھائی نشاط نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ علاقے میں بہت جوڑ توڑ ہو رہا ہے خاور، موکل گہری چال چل رہے ہیں۔ وہ لمبڑ برادری سے ایکا کرنے کے لیے بڑے لمبڑ آصف جا کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک ہو گئی تو جاگیر میں رہنے والوں کی زندگی حرام کر دیں گے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آصف جا کی بیٹی کا رشتہ موکھلوں میں نہ ہو۔ بھائی عزیز اور بھائی نشاط نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ہماری برادری میں ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پر 4-5 دن پہلے ایک راستہ نکلا ہے۔ تم مکھن پور کے زمیندار نمبردار ملک فیاض کو تو جانتے ہو نا؟ وہی جس نے چاندی کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور اپنا ٹانگا خود چلا کر آتا ہے۔ ہاں وہی، وہ لمبڑوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کو قلعے والا کی اندر خانے کی باتوں کا پتہ رہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ راجوال میں صرف ایک ہی بندہ ہے جس کے لیے آصف جا کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ بلقیس نے تھوڑا سا توقف کیا اور وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور وہ تم ہو خاور۔ میں سکتے کسی کیفیت میں بلقیس کو دیکھتا رہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں التجا بھرے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے سامنے سر جھکایا اور بولی، زندگی میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں خاور، انکار نہ کرنا، آصف کی بیٹی شاہوار سے شادی کر لو۔ بلقیس کی اس التجا کے بعد اگلے 3-4 دن میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں اسے ایک ناقابل بیان کشمکش کا نام دے سکتا ہوں۔ ایک جان توڑ اذیت جو میرے لہو میں شامل ہو کر پورے جسم میں ٹھوکریں مار رہی تھی اور مجھے بے حال کر رہی تھی۔ میں اس تفصیل میں جا کر اس رودات کو مزید طویل کرنا نہیں چاہتا۔ اگلے 3-4 دن میں نے ہر پہلو سے غور کیا۔ آخر قدرت کی مرضی اور بلقیس کی رضا کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ میرے دل نے گواہی دے دی کہ محبت جو قربانی مجھ سے مانگ رہی ہے وہ مجھے دینا ہی پڑے گی۔ بے شک میں اس میں برباد ہوتا تھا، لیکن محبت تو آباد ہوتی تھی۔ بلقیس کی سرخ روئی، جاگیر کے ہزاروں مکینوں کی بھلائی، والی جی کے ورثے کی حفاظت، میری قربانی سے بہت کچھ وابستہ ہو گیا تھا۔ وہ گرما کی ایک چاندنی رات تھی۔ تیز آندھی اور ہلکی بارش کے بعد مطلع صاف ہو گیا تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ میں نے منشی منظور کے کمرے سے انٹر کام پر بلقیس سے رابطہ کیا۔ مجھے 8 پہر سے شدید بخار تھا اور آنکھیں چل رہی تھیں۔ میں نے بلقیس کو بتا دیا کہ وہی ہوگا جو وہ چاہ رہی ہے۔ بلقیس کی آواز بھی بھرا گئی۔ وہ بولی، مجھے پتا تھا خاور، میرا مان نہیں ٹوٹے گا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں نے صحیح کیا یا نہیں، میں نے جو کچھ کیا اس کی حیثیت اخلاقی طور پر کیا تھی مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ بس جو میرے دل نے کہا وہ میں نے بلقیس سے کہہ دیا۔ میں نے کہا، بلقیس، یہ سوچ مجھے زندہ مار رہی ہے کہ ہمارے راستے جدا ہو رہے ہیں۔ تم ایسی باتیں کرو گے تو میں بھی موت کے نزدیک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے تمہاری طرف سے حوصلے کی ضرورت ہے۔ بلقیس، پھانسی پانے والے بندے سے اس کی آخری خواہش تو پوچھی جاتی ہے نا، مجھ سے نہیں پوچھو گی؟ خاور، وہ گلوگیر آواز میں بولی، اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اب خود کو کانٹوں میں نہ گھسیٹو اور نہ ہی مجھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا وہ سب کچھ غلط تھا؟ میں غلط یا صحیح کی بات نہیں کرتی، مگر وہ جو کچھ بھی تھا اسے دنیا قبول نہیں کرتی، کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ غلط ہے؟ میں یہ نہیں کہتی، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے ہمارے دلوں میں رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ چلو، جو تم کہتی ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن بلقیس، جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو خاور؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ میری ایک تو چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بلقیس، وہ دل میں ہمیشہ پھانس بن کر چبھتی رہیں گی۔ وہ خاموش رہی۔
میں نے کہا بلقیس بس پہلی اور آخری بار مجھے وہ ہار پہن کر دکھا دو اور اس کے ساتھ اپنا وہ کالا اور نسواری سوٹ۔ میں نے اپنے خیالوں میں ہزاروں بار تمہیں اس روپ میں دیکھا ہے، ایک بار ان خیالوں کو سچ کر کے دکھا دو۔ تم ایسے کیوں ہو خاور؟ اس کی حیرت کی تہ میں ہلکی سی محبت بھی چھپی ہوئی تھی۔ بس جیسا بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں اور شرمندہ ہوں۔ وہ چپ رہی، انٹرکام کی لائن پر خاموش کرنٹ سنسناتا رہا۔ آخر وہ روحانسی آواز میں اور عہد لینے والے لہجے میں بولی، تم اور کچھ نہیں کہو گے خاور؟ ٹھیک ہے بلقیس، کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے جی بھر کر دیکھ لینے دینا۔ اچھا، کب آؤ گے؟ کل رات۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولی، نہیں، پھر آج ہی آ جاؤ۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ بلقیس کے اس فکرے کا کیا مطلب ہے۔ وہ کل تک پریشانی کی سولی پر لٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ تناؤ جلد ختم ہو جائے۔ وہ اپنے اطراف سے ہر وقت سہمی رہتی تھی۔ کب تک آؤں؟ میرا لہجہ بدستور بوجھل تھا۔ آدھے گھنٹے تک۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا فون ٹھیک کرنا ہے۔ یہ واقعی کل سے گڑبڑ کر رہا ہے، شاید بیٹری خراب ہو گئی ہے۔ اور تم زیادہ دیر ٹھہرو گے نہیں خاور، بس 2-4 منٹ۔ اس کی آواز بار بار بھرا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں بلقیس کے سامنے اس کے کمرے میں تھا۔ وہ سیاہ اور نسواری سوٹ میں تھی، کمرے کے وسط میں سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں ایک سوگوار تصویر نظر آتی تھی۔ میں اس کو پوری توجہ سے دیکھتا رہا۔ اور میرا ہار؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنے گلے پر سے نسواری دوپٹے کو تھوڑا سا نیچے کھسکا دیا۔ طلائی ہار اس کے مرمری گلے میں دمک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجھے کس کر باندھی ہوئی چوٹی پسند نہیں۔ اس کے ریشمی بال ڈھیلے تھے۔ بخار کی شدت سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ دل میں غم کا ایک سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ بس کچھ دیر بعد اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ میری آواز دکھ کے بوجھ تلے کانپتی رہ گئی۔ بلقیس، کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، پھر پتہ نہیں میں کبھی اس طرح آمنے سامنے ہوں گے یا نہیں۔ ایک بار میں فکرہ مکمل نہ کر سکا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ خاور، تم نے کیا کہا تھا؟ وہ ذرا خفگی کے ساتھ کرا ہی۔ بس ایک بار۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا کرب اور ایسی التجا تھی کہ شاید کوئی گوشت پوشت کی بلقیس کے بجائے سنگلاخ پہاڑ بھی ہوتا تو ایک بار تھرا جاتا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بے تاب ہو کر اسے گلے لگا لیا اور پھر ایک اجازت مانگی تھی، لیکن جب ہڈ ٹوٹی تو پھر ایک کی اجازت کئی ایک بوسوں میں بدل گئی۔ ہمارے چہرے آنسوؤں سے تر تھے۔ ہم کمرے کے وسط میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے کھڑے تھے۔ ارد گرد کے کمروں میں یکسر خاموشی تھی اور نیم تاریکی میں نیند کے سائے تھے۔ مجھے بھول جانا خاور، اپنی ساری محبت اپنی بیوی کو دینا۔ اس نے سسکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جو تم کہتی ہو وہی ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ خاور، دیکھو غلط نہ کہنا، وہ نیم تاریکی میں بولی۔ پوچھو خاور۔ اماں دلشاد کی بڑی بیٹی گڈی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ والی جی کی وجہ سے ہوا تھا نا؟ میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ میں خاموش رہا۔ وہ مجھے ہولے سے ہلاتے ہوئے بولی، مجھے بتاؤ نا خاور، تم نے وعدہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ میں پھر بھی چپ رہا۔ اس حوالے سے میری زبان کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے والی جی سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ مزید پوچھا، مگر میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ کبھی کبھی خاموشی اور لا علمی کا اظہار بھی جواب ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کسی وعدے کی زنجیر میں ہوں، تاہم اس کی ذہانت نے اسے جواب بتا دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی سرگوشی جیسے کسی کنویں سے ابھری۔ خاور، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مرد کی ہزاروں غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، عورت کی ایک چھوٹی سی بھول کو معاف نہیں کیا جاتا؟ کیا وفاداری نبھانا صرف اور صرف عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسا سوال پوچھ رہی تھی جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کسی بھی مرد کے پاس نہیں تھا۔ میں تو صرف اپنے بارے میں جواب دے سکتا تھا، اور میرا جواب یہ تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔
میں نے جیسے اس کے سوال سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور پھر میں نے اس کے ہار کو چوما اور پھر جدا ہو گیا۔ ہاں، میں اس سے جدا ہو گیا۔